السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ فضا میں ابھرتی ڈوبتی سسکیوں اور ہچکیوں کی اتنی مدھم آوازیں جو صرف میری سماعتوں کو سنائی دیتی تھیں، باعث حیرانگی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی کرب سے آہیں بھر رہا ہو۔ کبھی یوں محسوس ہوتا کہ ان ہچکیوں میں دنیا بھر کی تکلیف ہو جو اذیتوں کی آخری حدوں کو چھو رہی ہو۔ کبھی ایسا لگتا کہ سسکنے والا اذیت کے اس جہان میں ہے جہاں آگے بڑھ کر وہ اس اذیت سے نہ نکل پا رہا تھا اور نہ ہی پیچھے آ کر، یوں جیسے وہ کسی درمیان کی جگہ پر پھنس کر رہ گیا تھا۔ 3 کمروں کا وہ فلیٹ میری مختصر سی فیملی کے لیے بالکل مناسب تھا۔ کل 4 افراد تو تھے ہم، میں، میری بیوی، بچہ اور میری امی۔ صاف ستھرا سا مناسب کرائے کا فلیٹ میری فیملی کو پہلی نظر میں ہی پسند آ گیا تھا۔ آفس کی طرف سے لاہور میں رہائش ملنے کے امکانات تو کم ہی تھے۔ انجان شہر میں رہنے کے لیے جگہ کی تلاش میری اولین ترجیح تھی، جو تھوڑی بہت کوشش کے بعد ہی مجھے مل گیا تھا۔ کیا علی رو رہا ہے؟ اس آئینے کے سامنے پہلی بار رونے اور سسکنے کی آوازیں میری سماعتوں نے سنی تو میرا پہلا خیال جو سوال بنا کہ شاید صبح سویرے یہ رونے کی آوازیں میرے 5 سالہ بیٹے علی کی تھی۔ نہیں، علی تو ابھی سو رہا ہے۔ شہلا کے جواب نے مجھے وقتی اطمینان تو دیا، مگر وقفے وقفے سے ابھرتی ڈوبتی رونے سسکنے کی آوازیں میرے اطمینان کو بار بار بے اطمینانی میں بدلنے کا باعث بنتی رہیں۔ میرے اندر بے چینی اور اضطراب پھیلا گئیں۔ یہ پہلی دفعہ تھا، اور پھر اس آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہی رونے اور سسکنے کی آوازیں سنائی دینا جیسے معمول بن گیا۔ فلیٹ کے چھوٹے سے صحن میں مشرق کی سمت میں لگا گرے اور سنہرے امتزاج کا آئینہ اس فلیٹ میں وہ واحد چیز تھی جو میں اس فلیٹ میں نہ لایا تھا، نہ ہی میری فیملی کا کوئی دوسرا فرد لایا تھا۔ وہ آئینہ فلیٹ میں پہلے سے ہی موجود تھا۔ صحن میں واش بیسن کے بالکل اوپر آئینے کے بارے میں سب کی یہی سوچ تھی کہ شاید ہم سے پہلے یہاں رہنے والی فیملی چھوڑ گئی ہو، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ اتنی اچھی حالت کا بلکہ خوبصورت سا آئینہ بھی اچھے خاصے سائز کا کوئی چھوڑ کر گیا تو کیوں گیا؟ بہرحال بات ایسی پریشان کن نہ تھی کہ اس سے متعلق فلیٹ کے مالک سے پوچھا جاتا، بلکہ پریشان کن بات تو یہ تھی کہ اس آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہی کانوں میں دھیرے دھیرے سے اترتی سسکنے کی آوازیں۔ امی، آپ نے سنی رونے کی آوازیں؟ نہیں بیٹا۔ تم نے سنی شیلا سسکنے کی آوازیں؟ نہیں تو۔ اور اس سے زیادہ تشویش والی بات یہ کہ وہ آوازیں میرے علاوہ کسی دوسرے فرد کو سنائی نہ دی تھی۔ آپ کا وہم ہوگا۔ وہم؟ کمال ہے! وہم 1 دن ہو سکتا ہے، 2 دن ہو سکتا ہے، چلو ہفتہ بھر کے لیے، مگر یہ تو پورا 1 مہینہ ہونے کو آیا، میرے ساتھ مسلسل ہو رہا ہے۔ اب دل و دماغ پریشانی میں پڑتے تو کیوں نہ پڑتے؟ عقل غور و فکر نہ کرتی تو آخر کیوں نہ کرتی؟ معاملہ ہی کچھ ایسا عجیب و غریب سی نوعیت کا تھا۔ بہرحال دل یہ کہنے لگا تھا کہ یہ میرا وہم ہرگز نہیں ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ سسکیوں کی آوازیں دن کے کسی خاص وقت میں سنائی دیتی تھیں، نہیں۔ جوں جوں یہ معاملہ طول پکڑتا جا رہا تھا، میں نے غور کیا تھا کہ آوازوں کا تعلق دن رات کے کسی خاص وقت سے نہیں جڑا تھا، بلکہ ان کا تعلق آئینے سے جڑا تھا، اور اس کی تصدیق میں نے کئی 100 بار کی تھی۔ کچھ صبح سویرے اٹھ کر تو کبھی دن 12 بجے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر، کبھی آدھی رات کو جب سب سو رہے ہوتے میں آئینے کے سامنے تنہا کھڑا ہوتا۔ ایک خیال تو میرے دل میں یہ آیا کہ یہ آوازیں میرے فلیٹ سے ملحقہ کسی دوسرے فلیٹ سے آتی ہوں شاید، کیونکہ اس ایریا میں فلیٹ آپس میں ملے ہوئے تھے کہ ایک کی دیوار دوسرے کے ساتھ جڑی تھی۔ مجھے لگا کہ کوئی شخص کسی دوسرے فلیٹ میں درد و اذیت کی وجہ سے اس بری طرح آہیں بھر رہا ہے۔ یہ حقیقت تھی کہ بچپن ہی سے میری سماعت غیر معمولی تیز تھی۔ وہ آواز جو لوگوں کو 2 منٹ بعد سنائی دیتی تھی، مجھ تک 2 منٹ پہلے ہی پہنچ جاتی تھی۔ اس کی تصدیق کے لیے میں دائیں بائیں آگے پیچھے کے چند فلیٹس میں گیا، مگر وہاں مجھے الجھی ڈور کا سرا نہ مل پایا۔ آوازیں کسی مرد کی ہیں یا عورت کی؟ میرے متعدد بار ذکر کرنے پر اب امی بھی غور کرنے لگیں۔ مرد کی۔ بوڑھا ہے یا جوان؟ نوجوان۔
اور ان سوالات کے بعد امی نے اس سب کو میرا عجیب و غریب نوعیت کا وہم کہہ کر جھٹلانا چھوڑ دیا۔ ہاں، البتہ تصدیق کے لیے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر مکمل توجہ اور یکسوئی سے آوازوں کو سننے کی کوشش کی، مگر سن نہ پائیں۔ اور ایسا ہی تجربہ شیلا نے بھی کیا، اور وہ بھی کوئی آواز نہ سن پائی۔ اس فلیٹ میں رہتے ہوئے مجھے 1.5 مہینہ ہونے کو تھا۔ آوازیں اس عرصے میں مجھے تواتر سے سنائی دیتی رہیں، تو میرے اندر کے تجسس نے مجھے ایک عمل پر اکسایا، اور وہ عمل یہ تھا کہ رات کے تقریباً 12 بجے جب سب گھر والے سو گئے تو میں خاموشی سے آ کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرے کھڑے ہونے کی دیر تھی کہ فوراً ہی سسکنے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ رات کا وقت تھا، خاموشی تھی، سناٹا تھا، شاید اس لیے سسکنے کی آوازیں اور بھی وضاحت سے سنائی دیں۔ تم کون ہو؟ میرے استفار پر چند لمحوں کے لیے یوں سسکیاں بند ہوئیں کہ جیسے واقعی کسی نے میرا سوال سنا ہو۔ کچھ دیر یوں ہی سکوت کی نظر ہو گئے۔ آئینے میں میرا ہی عکس تھا، مگر میرا مخاطب کوئی اور تھا۔ اگر ایسی حالت میں کوئی مجھے دیکھ لیتا تو یقیناً پاگل ہی قرار دیتا۔ پورے 5 منٹ خاموشی میں گزر گئے۔ سسکنے کی آوازیں اس دوران مکمل بند رہیں، تو مجھے لگا کہ شاید میری سماعتوں کو واقعی وہم کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ اور اس سوچ کے تحت سر جھٹکتے ہوئے میں جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ فضا میں آہیں سنائی دینے لگیں، تو میں پھر سے میرے قدم جم گئے۔ آخر کون ہو تم؟ اس تنہائی اور سناٹے میں مجھے پہلی بار ان آوازوں سے وحشت محسوس ہونے لگی تھی۔ بہرحال پھر بھی ڈرتے دل کے ساتھ سوال دوبارہ سے کیا، تو اس سناٹے کو چیرتی مردانہ آواز میں جواب سن کر اس زور کا حیرت کا مجھے جھٹکا لگا کہ میں کئی قدم پیچھے ہٹ گیا، آئینے سے دور ہو گیا۔ خوف کے مارے پورے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی، اور دل دہشت کے مارے اس زور سے دھڑکنے لگا کہ خوف سے پھٹ ہی جائے گا۔ ابھی اسی کیفیت سے 2 4 میں پتھر کا بت بنا کھڑا تھا کہ آئینے سے اگلی آواز ابھری، عدنان۔ شاید اس انتہا کی حیرت اور خوف کے باوجود میں اس آئینے سے مزید سوال کرتا، جس کے بارے میں مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ انسانوں کی طرح بولتا بھی ہے، اور میری باتوں کو سن کر اس کا جواب بھی دے رہا ہے۔ اگر اسی لمحے اس تنہائی میں آ کر شیلا مخل نہ کرتی۔ اگلا پورا دن جس تجسس اور بے چینی کے ساتھ، جس میں خوف بھی شامل تھا، آئینے سے بات کرنے کا موقع تلاشنے میں گزرا۔ یہ میں جانتا ہوں، یا میرا دل؟ پل بھر کے لیے میرے دل میں یہ بھی خیال گزرا کہ آئینہ کسی آسیبی طاقت کے قبضے میں ہے، مگر دل و دماغ نے اس خیال کی تردید کر دی، وہ بھی اس دلیل کے ساتھ کہ آسیبی طاقت کا رونے دھونے کا مقصد۔ اور پھر جو نام میری سماعتوں نے سنا، عدنان، وہ نام تو بالکل ہم انسانوں جیسا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ ایک آئینے نے آتی انسان کی آواز کس طرح سنائی دے رہی ہے؟ آخر آئینے کی اصل حقیقت کیا تھی؟ یہ جاننے کی بے چینی ایسی شکل اختیار کر گئی کہ دل کے تمام خوف اور وحشت کو پچھاڑ گئی، اور اگلی روز رات کے 2 بجے میں پھر سے آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ دن کی روشنی میں اس لیے یہ سب میں نے نہیں کیا کہ گھر والوں کو میری دماغی حالت پر شک نہ ہونے لگ جائے، اور وہ مجھے سب کام چھوڑ کر کسی وہن میں ذہنی بیمار شخص نہ قرار دے دیں۔ رات کے 2 بجے میں آئینے کے بالکل سامنے کھڑا تھا، جو مجھے میرا ہی عکس پوری شفافیت کے ساتھ دکھا رہا تھا۔ اپنے عکس کو دیکھتے مجھے بمشکل 1 منٹ ہی گزرا تھا کہ رونے کی آوازیں، جن کا میں شدت سے منتظر تھا، فضا میں بکھرنے لگیں، تو میں مستعد سا ہو گیا۔ مجھے اس آئینے سے آج بہت سے سوالات پوچھنے تھے، جو دن بھر میں ذہن میں تیار کرتا رہا تھا، اور ساتھ ہی اس سارے قصے کو سوچتے حیرتوں کے سمندر میں ڈبکیاں کھاتا رہا تھا۔ تمہارا نام عدنان ہے؟ ہاں۔ آواز بے حد نکاہت زدہ تھی۔ آئینے سے رونے اور سسکنے کی آوازیں تمہاری آتی ہیں؟ ہاں۔ تم آخر کیوں رو رہے ہو؟ اور تم کون ہو؟ ایک ہی سانس میں میرے 2 سوال سن کر لمحہ بھر کی خاموشی رہی تھی۔ میں ایک انسان ہوں، جیتا جاگتا انسان۔ اس بار آواز میں دنیا بھر کی تھکاوٹوں کی آمیزش لگی تھی مجھے۔ لفظ انسان نے مجھے شدید الجھن کا شکار کیا تھا۔ ایک بے جان آئینہ، ایک انسان؟ دل و دماغ کو یہ بات ہضم نہ ہوئی تھی، اور عقل نے بھی سوال اٹھایا تھا۔ میں اس آئینے کا اسیر ہوں۔ آواز بے حد غمزدہ تھی۔ اسیر؟ مگر کیوں؟
مجھ سے ایک غلطی سرزد ہو گئی تھی، اور پھر اس آئینے نے روتے سسکتے مجھے وہ اپنی غلطی بتائی جو اس کی دردناک اور پراسرار اسیری کی وجہ بنی۔ اس آئینے نے اس رات مجھ پر ایسی حقیقتیں آشکار کیں جن کو جان لینے کے بعد میں ایک پل کے لیے بھی رات کو سو نہ پایا۔ اس حقیقت کا میں انکاری نہیں تھا کہ دنیا کا دوسرا نام حیرت کدا ہے، مگر اس انتہا کا حیرت سے بھرا یہ قصہ ذرا میرے دل و دماغ اور عقل کو قبول کرنے میں مشکل کا سامنا ہوا تھا۔ میرا دل ایک بار پھر مجھے ڈرانے لگا کہ یہ آئینہ کسی آسیبی چکر کا شکار ہے، لیکن ساتھ ہی اس خیال نے اس سوچ کی نفی کر دی کہ آسیب تو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، جبکہ اس آئینے کا اسیر، جس نے ابھی تک مجھے یا میرے گھر والوں کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچائی تھی، بلکہ وہ تو پورے 2.5 سال سے اذیت میں اس حیرت کدے میں قید تھا کہ اب رہائی اور آزادی کے لیے وہ کسی دوسرے شخص کا محتاج تھا، وگرنہ دوسری صورت میں اب یہ قید تاحیات تھی۔ آئینہ انسان نہیں تھا، بلکہ اس آئینے کا اسیر ایک 25 سالہ نوجوان تھا، جس نے اپنی محبوبہ کو، جس کی شادی اس کے کزن سے ہو گئی تھی، دوبارہ سے حاصل کرنے کے لیے ایسے خطرناک عمل کا سہارا لیا کہ اس کے ذریعے وہ اپنے دشمن کو راستے سے ہٹانے میں کامیاب تو ہو گیا، مگر اس سے ایک غلطی سرزد ہو گئی جس نے اسے اس آئینے میں قید کر دیا۔ جس آئینے کے سامنے اس نے بیٹھ کر یہ عمل کیا تھا، اور وہ حیران کن عمل یہ تھا، 1 سال پرانا چنا لے کر ایک ورد پڑھ کر دم کرنے کے بعد کسی اچھی جگہ صاف ستھرے کونے میں بو دینا تھا، اور روزانہ پانی دیتے رہنا تھا، اور وہ درد باقاعدگی کے ساتھ اسی جگہ پر بیٹھ کر اس وقت تک کرنا تھا جب تک دانہ پک نہ جائے اور اس میں سے شگوفے نکل نہ آئے۔ عدنان کے عمل کے دوران جب دانہ پک گیا، اس نے عمل کے مطابق اس کو ماں جڑ پتوں کے زمین سے اکھاڑ لیا، اور مٹی جو اس کے جڑ کے ساتھ لگی تھی اسے پانی سے دھو کر ایک بڑے سائز کے آئینے کے سامنے رکھ کر بیٹھ گیا، اور دائیں ہاتھ میں دانہ رکھ کر اس نے ورد کی تکرار شروع کی۔ اس دوران آنکھیں مسلسل آئینے میں موجود اپنے عکس پر گاڑ دیں۔ اسے اپنے چہرے کو اس وقت تک تکنا تھا جب تک اس کا چہرہ آئینے میں نظر آنا بند نہ ہو جاتا۔ جنونی انداز میں ورد کرتے عدنان کا چہرہ پورے 20 منٹ بعد آئینے میں نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کا باقی کا دھڑ ابھی بھی دکھائی دے رہا تھا۔ قریب تھا کہ باقی کا حصہ بھی اس عمل کے تحت غائب ہو جاتا کہ ایک گرجدار آواز نے جیسے اسے کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے روک دیا۔ خبردار! کسی بھی غلط کام کے لیے اگر اس عمل کو استعمال کیا گیا تو یاد رکھنا سنگین سزا مقدر ہوگی۔ اس تنبیہ کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے عدنان نے اپنا عمل پورا کیا کہ آئینے میں اس کا مکمل عکس غائب ہو چکا تھا۔ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ اب وہ اپنے منصوبے پر عمل کر سکتا تھا، اور وہ بھیانک منصوبہ تھا اپنے کزن کے قتل کے بعد اپنی محبوبہ کو پھر سے بآسانی حاصل کر لینے کا۔ اس عمل کے ذریعے وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہ کر سانپ بھی مار دیتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ اور ہوا بھی بالکل ایسا ہی۔ اپنے رقیب کا سوتے میں گلا گھونٹ کر مار کر اپنے آدھے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس سراغ نہ لگا پائی کہ قاتل کون تھا۔ بالآخر یہ مشہور ہو گیا کہ مقتول کسی ہوائی یا آسیبی طاقت کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ یوں یہ قصہ تمام ہوا، لیکن اس نے آگے ایسے اسرار بھرے قصے کو جنم دیا کہ عدنان خود بھی حیران و پریشان رہ گیا۔ دوبارہ سے لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے کے لیے اور واپسی کے لیے اس نے دوبارہ اسی عمل کا سہارا لیا، تو لاکھ بار اس عمل کی تکرار کے بعد بھی آئینہ اس کا عکس دکھانے سے قاصر رہا۔ مطلب کہ عدنان کی کسی سنگین غلطی نے اس کے عمل کو بے اثر کر دیا تھا کہ آئینے میں اس کا عکس ظاہر نہیں ہو رہا تھا، اور جب تک اس کا عکس پھر سے آئینے میں نہ دکھاتا وہ اپنی دنیا میں واپس اصلی حالت میں نہیں لوٹ سکتا تھا۔ امی، ابو، وہ اپنے گھر والوں کو پکارتا، چیختا، چلاتا رہتا کہ کوئی اس کی آ کر مدد کرے اور اس کو اندھوناک مصیبت سے نجات دلائے، مگر کوئی اس کی پکار پر مدد کے لیے نہ آیا۔ کوئی آتا بھی کیسے؟ وہ تو اب ایسے حیرت کدا کا قیدی بن گیا تھا جہاں سے اس کی آواز ہر سماعت تک اب نہیں پہنچ سکتی تھی۔ کچھ عرصے تک عدنان کے گھر والے اس کی تلاش میں روتے دھوتے رہے، جبکہ عدنان انہی کے درمیان موجود انہیں مدد کے لیے پکارتا رہا، اور اس عذاب میں مبتلا وہ آئینے کا اسیر بن کر رہ گیا۔ اس کے ماں باپ بیٹے کے غم میں ایک کے بعد ایک دنیا سے رخصت ہو گئے۔
یوں دنیا میں اب کوئی نہیں بچا سکتا تھا جسے وہ مدد کے لیے پکارتا۔ 2.5 سال سے ایک نوجوان آئینے کا اسیر بن کر ایسے حیرت کدے میں چلا گیا تھا جہاں سے واپسی اب اس کے بس میں نہیں تھی۔ وہ حیرت کدہ کیا تھا؟ وہ کیا جگہ تھی؟ اسے عام انسان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ بات ناقابل فہم تھی اور ناقابل یقین بھی۔ لہجہ بھر کے لیے اس بولتے آئینے سے آتی وہ آواز اور اس کی کتھا جو کہ بے حد درد بھری تھی، کوئی شیطانی چکر لگا۔ ایک دم مجھے خیال آیا کہ اس ترقی یافتہ دور میں ان سب باتوں کو سچ مان کر میں بے وقوف بننے جا رہا ہوں، اور اس سوچ کے تحت میں نے اس سب کو اپنی ذہنی خرافات قرار دیتے ہوئے آئینے کا اسیر اور اس کی کتھا کو وہم جان کر نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ یہ نہیں تھا کہ اس روز کے بعد آئینے سے رونے کی آوازیں آنا بند ہو گئیں، بلکہ اب تو پہلے سے بھی زیادہ شدت سے آنے لگیں۔ پہلے تو لگتا تھا کہ کوئی سسکتا ہے، اب لگنے لگا تھا کوئی آہو بکا کرنے لگا ہے۔ خدا کے لیے میری مدد کرو۔ لفظ خدا استعمال کر کے آئینے سے آواز نے مجھے ایک بار پھر سے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ کوئی آسیبی شیطانی چیز خدا کا نام لے کر کبھی بھی نجات کی طلبگار نہیں ہو سکتی۔ اچھا تو تم ہی بتاؤ کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ رات کی خاموشی اور سناٹے میں ایک بار پھر سے اس اسیر آئینے سے مخاطب تھا۔ وہ روز اس طرح تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ سنی تو وہ رو رو کر مر جائے گا۔ اپنی مدد کے لیے جو طریقہ اس نے مجھے بتایا وہ یہ تھا کہ آئینے کا پچھلا حصہ کھولنا تھا۔ یہ آئینہ ہر لحاظ سے عجیب و غریب تھا۔ اس کا پچھلا حصہ اگلے سے الگ بھی ہو جایا کرتا تھا اور پھر سے بآسانی پچھلا حصہ اگلے میں فٹ بھی ہو جاتا تھا۔ آئینے کے دونوں حصوں کو الگ کرنے کا مقصد ایک ایسے کاغذ کی تلاش تھی جو اس اسیر آئینے نے خود رکھا تھا۔ اس کاغذ پر اس قیدی کی نجات کا طریقہ درج تھا، اور 4 تہوں میں بند کاغذ میں وہ سفید چنے کا دانہ ابھی بھی موجود تھا، اور اس چنے کے ساتھ لگی جڑیں ابھی بھی تر و تازہ تھیں، اور حیران کن بات یہ کہ وہ 2.5 سال کے بعد بھی سوکھی نہیں تھی، اور یہی اس نوجوان کی رہائی کے لیے ضروری تھا۔ اگر وہ نوجوان اس آئینے میں قید رہتا اور اس دوران وہ جڑیں سوکھ جاتی تو پھر لاکھ کوشش کر لی جاتی وہ نوجوان آزاد نہیں ہو سکتا تھا زندگی کی آخری سانس تک۔ چونکہ اس نے جو عمل کیا تھا اسے غلط مقصد کے لیے استعمال کیا تھا، ایک انسان کی جان لی تھی، اب اس کی زبان وہ اثر کھو بیٹھی تھی کہ وہ واپسی کے لیے دوبارہ ورد کرتا اور اپنی دنیا میں واپس لوٹ آتا۔ اب یہ عمل وہی شخص کر سکتا تھا جس سے گناہ کبیرہ سرزد نہ ہوا ہو اور نہ ہی گناہ کے راستے پر چلنے کا عادی رہا ہو، اور وہی اس اسیری ختم کر سکتا تھا۔ آج سے پہلے میں نے کبھی اپنے اندر نہیں جھانکا تھا کہ میں اچھا انسان ہوں یا بہت برا۔ اس زاویے سے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میرے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ تھے یا نیکیاں، مجھے خود اس بات کا علم نہ تھا۔ زندگی پہلی بار مجھے سیلف ججمنٹ کا موقع دے رہی تھی۔ آنکھوں سے اوجھل ایک نوجوان کی پکار پر اسی مدد کے لیے کھڑا میں رات کی تنہائی میں آئینے کے سامنے کاغذ پر لکھا ہوا وہ ورد پڑھ رہا تھا۔ عمل کے مطابق مجھے وہ سفید چنا دائیں ہاتھ میں رکھ کر ورد کی تکرار کرنا تھی۔ مجھے اپنی آواز کو اس حد تک بلند رکھنا تھا کہ ہر لفظ اسیر آئینہ کی سماعت تک پہنچ رہا ہو۔ میری کوشش تو یہ تھی کہ امی اور شیلا سے یہ بات خفیہ رہے، لیکن میری آواز سن کر وہ دونوں سوتے میں سے اٹھ کر آ گئیں اور مجھے یوں کھڑا دیکھ کر ہکا بکا رہ گئیں۔ یہ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ یہ امی کی فکر بھری آواز تھی۔ یہ سب کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ پکار شیلا کی تھی۔ یقیناً ان دونوں کو میں پاگل لگ رہا تھا۔ میں نے دونوں کی طرف نہیں دیکھا تھا کیونکہ عمل کی یہ شرط تھی کہ ادھر ادھر دیکھے بغیر صرف آئینے میں نظریں گاڑے رکھنا تھی۔ گھڑی نے 2:30 بجا دیے تھے۔ ابھی تک تو آئینہ میرا عکس ہی دکھا رہا تھا۔ اس دوران مجھے شیلا کی خوف بھری ہلکی ہلکی رونے کی آوازیں سنائی تھی۔ یقیناً وہ میرے لیے پریشان تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، کمزور دل کی۔ دیکھو بیٹا، کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ ہمارا گھر کسی مصیبت میں پھنس جائے۔ پتہ نہیں امی کیا سمجھی تھی جو یوں ان کی سوچ ان کے لفظوں کی شکل میں مجھ تک پہنچی تھی۔ اب میں بیچ میں بول بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کو اشارہ ہی مل جاتا کہ میں ایک مصیبت زدہ کی مدد کے لیے یہاں کھڑا ہوں۔ 2:30 سے 2:45 بج چکے تھے۔ میں پورے خلوص سے ورد کی تکرار کر رہا تھا۔
اور اس نیت سے کہ ایک مصیبت زدہ نوجوان کو جو 2.5 سال سے اندھوناک مصیبت میں گرفتار تھا، اسے آزادی دلانا چاہتا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں دونوں کو اعتماد میں لے کر انہیں سارا معاملہ بتا دیتا تو وہ یوں پریشان نہ ہوتی، مگر میں انہیں یہ سب محض اس لیے نہیں بتا سکا کہ ہر عام انسان کی طرح یہ سارا قصہ وہم لگتا اور مجھے بھی کسی آسیبی چکر کا شکار سمجھ لیتے۔ بہرحال جو بھی تھا، اب تو میں آنکھیں بند کر کے اس حیرت کدہ میں کود چکا تھا جسے ابھی خود میری آنکھوں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں پوری شدت کے ساتھ ورد کی تکرار میں مصروف تھا کہ گھڑی نے 3 بجا کر میرے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیے۔ میرے اندر کا انسان اب تھکنے لگا تھا، یعنی کہ میں واقعی کسی شیطانی چکر کا شکار ہو گیا تھا۔ میرا دل اس سب کو جھٹلاتے ہوئے میری ہمت توڑنے لگا تھا اور میرا دماغ بھی مجھ پر ہنستے ہوئے میرا حوصلہ پست کرنے لگا تھا، جبکہ عقل نے بھی مجھے اس مقام پر پاگل قرار دے دیا تھا۔ ایک آئینے سے انسانی آواز کا آنا اور اس میں سے کسی انسان کا 2.5 سال سے قید ہونا مجھے لگنے لگا کہ جیسے کسی پراسرار ناول کو پڑھ لینے کے بعد یا کسی ہارر مووی کو دیکھنے کے بعد میں کسی ایسی کیفیت میں مبتلا ہو گیا کہ میرے ساتھ بھی یہ پراسرار واقعہ پیش آیا ہے۔ اور پھر قریب تھا کہ اس ٹوٹتے حوصلے اور شکستہ سوچوں کے زیر اثر میں پورے 3:15 بجے یہ عمل درمیان میں چھوڑ دیتا، اگر اس دوران مجھے آئینے میں سفید شلوار قمیض میں ملبوس ایک بدحال نوجوان جو گھٹنوں پر سر رکھے سسک رہا تھا کہ جیسے موت کی تمنا کر رہا ہو، میری جگہ اس کا عکس نظر نہ آتا۔ ایک نوجوان جو 2.5 سال سے حیرتوں کے اس جہان میں زندگی گزار رہا تھا، جہاں مسلسل اسیری اس کا مقدر تھی، وہ کسی طرح بھی آزادانہ ہو پا رہا تھا۔ آج وہ آزاد ہو گیا تھا، مگر مجھے حیران و پریشان کر گیا تھا۔ میں اگر باہر کسی کو بھی یہ سارا قصہ بتاتا تو وہ ہرگز یقین نہ کرتا۔ 21ویں صدی میں ایک نوجوان کا آئینے میں قید ہونا عقل و دماغ کے لیے یہ سب تسلیم کرنا انتہائی ناممکن تھا۔ اگر اس سب کی تصدیق بصارتیں نہ کرتی، آئینے میں اس نوجوان کو دیکھ کر جو 2.5 سال سے آئینے کی اسیری میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، دل و دماغ کو تو جیسے چپ لگ گئی تھی اور عقل سکتے میں آ گئی۔ میرا پورا وجود ایسے حیرت کدے میں اتر گیا جہاں کچھ بھی اب جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اور اس حیرت کدے میں جو بات میرے لیے حیران کن رہی وہ یہ تھی کہ اس کی آواز کا صرف مجھے سنائی دینا، نہ جانے اس میں کیا اسرار تھا۔ خیر، اسے آزادی دے کر مجھے جو خوشی اور سکون ملا وہ بیان سے باہر ہے۔